اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوارگی کے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب بن عبداللہ بن حارث بن شجنہ بن جابر بن رزام بن ناصرہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن حفصہ بن قیس بن علان بن مضر کو مقرر کیا گیا، جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا دودھ اتارا کہ جس سے یہ بچہ اور میرا بچہ خوب سیر ہو گئے، اور جب میرے شوہر نے اونٹنی کو دھونے کا ارادہ کیا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے، حالانکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی سے اس قدر دودھ نکالا کہ ہم سب کے لیے کافی تھا، اور ہم سب نے آرام و راحت سے رات بسر کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب صبح ہوئی تو مجھے میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ بن رفاع بن ملان بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن حوازن نے کہا کہ حلیمہ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ایک مبارک روح کو حاصل کیا ہے۔ جب سے ہم نے اس بچے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ لیا ہے، ہم خیر و برکت میں ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 سال سے خوب خیر و برکت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت عام بچوں سے ممتاز تھا۔ واللہ آپ 2 سال کی عمر میں خوب توانا اور کھانا کھانے کے قابل ہو گئے، تو ہم اس کو آمنہ کے پاس لے آئے اور والدہ سے عرض کیا۔ الحمدللہ مدت رضاعت کا عرصہ پورا ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ خیر و برکت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے پاس رکھنے کے لیے حریص تھے، چنانچہ ہم نے حضرت آمنہ سے عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس بچے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس لے جائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم برابر حضرت آمنہ کی منت سماجت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئی، اور ہم ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ واپس اپنے گھر لے آئے۔ چنانچہ 2 یا 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن حارث، انیسہ بن حارث، حذیفہ بنت حارث تھے کہ ہمراہ مکان کے پچھواڑے بکریوں میں تھے کہ ان کا بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ میرا کرشی بھائی کے پاس 2 سفید پوش آدمی آئے اور انہوں نے اسے لٹا کر پیٹ چاک کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یہ سن کر میں اور میرا شوہر دوڑتے ہوئے اس بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور چہرہ مبارک کا رنگ فک ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر پوچھا کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 2 سفید پوش انسان آئے، انہوں نے مجھے لٹا کر پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز اندر سے نکال کر پھینک دی، پھر پیٹ کو اسی طرح کر دیا۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اس سلائی کا نشان دیکھا تھا۔ بہرحال
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حارث بیان کرتے ہیں، پھر ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے اور میرے شوہر نے کہا، حلیمہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، چلو ہم اس بچے کو واپس لوٹا آئیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم اس بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ آمنہ کے پاس لے آئے تو حضرت آمنہ نے حیرت کے عالم میں پوچھا، کیوں واپس لے آئے؟ تو ان کے اصرار پر ہم نے پورا قصہ گوش گزار کر دیا۔ رضاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ اور دادا عبدالمطلب کے زیر تربیت تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال کی تھی تو حضرت آمنہ آپ کو لے کر اپنے ننھیال بنی عدی بن نجار ملاقات کرنے مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ جب وہ مدینہ سے مکہ واپس آنے لگی اور ابوا پہنچی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ اور آج بھی ابوا اور جحفہ کے درمیان مدینہ کی جانب 23 میل کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی قبر موجود ہے۔ آمنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس رہے۔ عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور عبدالمطلب نے ام ایمن رضی اللہ عنہا کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی میں غفلت نہ کرے۔ عبدالمطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں قالین بچھایا جاتا اور عبدالمطلب وہاں تشریف رکھتے تھے اور سارے بچے قالین کے گرد بیٹھتے، یہاں تک کہ اس قالین پر کوئی بچہ نہ بیٹھتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمر 6 سال تشریف لاتے تو اس پر براجمان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا تو عبدالمطلب فرماتے، چھوڑ دو، یہ صاحب قدر و منزلت ہے۔ پھر ان کو اپنے ہمراہ بٹھا کر پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور ان کی عادات و اطوار سے خوش ہوتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو عبدالمطلب فوت ہو گئے اور حجون میں دفن کیے گئے۔ عبدالمطلب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبدالمطلب اور ابو طالب بن عبدالمطلب نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کی عمر میں اپنے چچا زبیر بن عبدالمطلب کے ہمراہ یمن گئے تو اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عجائبات کا ظہور ہوا کہ ایک بدمست اونٹ نے راستہ روک رکھا تھا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زمین پر سینہ لگا کر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ راستے میں خطرناک سیلاب حائل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آپ کی بدولت خشک کر دیا اور وہ صحیح سلامت گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 14 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبدالمطلب فوت ہو گئے اور ابو طالب بن عبدالمطلب آپ کے واحد کفیل رہ گئے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔